آج کی ویڈیو میرے حالیہ سعودی عرب کے سفر میں ہونے والی ایک گفتگو سے جڑی ہوئی ہے، جس میں نے ایک ایسے صاحب سے جو سعودی عرب کے اداروں کے بڑی اندر تک رسائی رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستانیوں سے نفرت یا ان کی حقارت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے سعودی عرب میں، کیوں لوگ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک ویڈیو دیکھیے جس میں ایسے مناظر نظر آ رہے ہیں جو سعودی عرب میں کوئی جرت نہیں کر سکتا، اور یہ مناظر آپ غیر ملکیوں کو دیکھیں نا تو کسی شرطے کی گاڑی کی لائٹ نظر آ جائے نا تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ پولیس کی ایک نہیں کئی گاڑیوں کو ٹکر ماری جا رہی ہے اور پھر فرار ہونے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ کون لوگ تھے، کیا ان کے مقصد تھے اور ایسا کیوں کر رہے تھے، یہ سب آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ الجوف ریجن میں پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیل سعودی پولیس نے جاری کر دی ہے اور اس میں ملوث 2 سعودی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، سعودی عرب میں جرم کر کے کوئی بچ نہیں سکتا، اور یہ کرنے والوں کو بھی پتہ تھا کہ پکڑے جائیں گے اور سزا بڑی سخت ہوگی۔ جو ریاست کے ساتھ پنگا لیتا ہے، جو پولیس یا کسی بھی ریاستی ادارے کے خلاف کوئی کام کرے نا تو اس پہ تو ریاست ایسی قانون بنا کے سزا دیتی ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں، اور یہ ضروری ہے۔ ریاست کے ادارے جب کمزور ہوں گے نا تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی قانون کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اب یہ جو اندر 2 لڑکے تھے نا، ان کی جب تصاویر میں نے دیکھی تو انتہائی دبلے پتلے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف نشے کی حالت میں ایسا کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ عام فہم انداز میں عام حالت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب ان لوگوں نے آپ دیکھا پولیس کی گاڑی کو ٹکر ماری، پولیس نے ان پہ فائر نہیں کیا، آخری وقت تک انہوں نے کوشش کی، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ لوگ ایک زندگی ایک لمبا پیریڈ جیل میں گزاریں گے، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ، اور وہ ہے نشہ، اور وہ ہے منشیات۔ سعودی عرب کو اس منشیات نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا معاملہ خراب کیا ہے کہ کسی اور چیز نے نہیں کیا۔ یعنی لوگ بھیک مانگ رہے، اس سے بھی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جو بلیک میلنگ یا اس طرح کے معاملات کرتے رہے، اس سے بھی حکومت کو اتنا فرق نہیں پڑا جتنا منشیات سے پڑا، کیونکہ جب لوگ منشیات استعمال کرتے تھے وہ نہ قانون کو کچھ سمجھتے تھے، نہ وہ اداروں کا، نہ پولیس والوں کو کچھ جانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن ہی نہیں تھے اس وقت، وہ نشے کے اندر مست ہیں، نہ وہ قانون جانتے ہیں نہ کچھ اور۔ قتل ایسی حالتوں میں ہوئے، خواتین کے ریپ ہوئے، گاڑیوں کے لا تعداد ایکسیڈنٹ ہوئے، ڈرفٹنگ کے کیس بے شمار ہیں۔ کس وجہ سے؟ منشیات کی وجہ سے۔ اور اس منشیات میں وہ جو میں نے شروع میں کہا، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اندر کی خبر رکھتے ہیں اور اندر تک تحقیقاتی اداروں کی معاونت میں بھی شامل رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی سب سے زیادہ آپ کے، وہ پاکستان سے نہیں تھے جن سے میں نے پوچھا، وہ کہنے لگے بھائی سب سے زیادہ آپ کے ملک سے جو بیزاری ہے اس کی وجہ منشیات فروشی ہے۔ یعنی آپ کے لوگ آپ کے پاسپورٹ پہ سفر کرتے پکڑے جاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ آپ ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے کام کون کروا رہا ہے کون نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن موقع پہ آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں شاید بھکاریوں کی وجہ سے یہاں آپ کو بڑی عزت میں کمی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ فیکٹر ہے لیکن اتنا بڑا نہیں جتنا منشیات کا، کیونکہ اس کو سعودی حکومت اور لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یہ ہمارے پورے نظام کے اوپر جو ہے نا وہ بڑا ایک سیاہ دھبا ہے۔ تو اس لیے وہ منشیات فروشی کی وجہ سے ہمارے ملک کی ایک اچھی امیج نہیں جا رہی ان کے نزدیک۔ تو یہ جتنے بھی منشیات فروشی کے کیس آتے رہتے ہیں، یہ لنک ہے نا، یہ خبر آپ دیکھیں نا، کیوں منشیات فروشی کی اتنے سخت مخالف ہے حکومت، کہ منشیات کے عادی لوگ یوں ہی کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا۔ اب یہ تو پولیس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، فار ایگزامپل اس کے سامنے کوئی غیر ملکی آ جاتا ہے، اس کے بچے آ جاتے ہیں، وہ اپنے رائٹ پہ ہے، وہ گاڑی کہتا ہے میں کھڑی کروں گا، میرا رائٹ ہے، میں نے پارکنگ کے لیے انتظار کیا ہے، یہ لوگ کبھی مانیں گے؟ یہ تو اس کے اوپر بھی گاڑی چڑھا دیں گے، اس کی فیملی کے اوپر بھی چڑھا دیں گے۔ تو جو ریاستی اداروں سے نہیں ڈر رہا، وہ عام لوگوں سے کیا ڈرے گا؟ کیا؟ منشیات۔ تو یہ منشیات دراصل ایک ایسی بیماری ہے جس نے پوری دنیا میں ہر جگہ آگ لگا رکھی ہے۔ یہ الجوف سے تازہ ترین ویڈیو تھی، پکڑے گئے ہیں۔ یہ دکھانا بھی اس لیے مقصود تھا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا، سعودی عرب میں کچھ کرے گا تو اس کی گردن بالآخر وہ قانون کی گرفت میں ہی آئے گی۔